بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مفاد پرستی، مطلب پرستی اور دوسروں کے مفاد کو نظر انداز کر کے اپنا الو سیدھا کرنے کا نام خود غرضی ہے۔ یہ ایسی کبیر صفت ہے جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں دبے پاؤں داخل ہو جاتی ہے اور سماجی نظام کو دیمک کی طرح چاٹ کر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس سے انسانیت تباہ ہوتی ہے، امن عالم میں دراڑیں پڑتی ہیں، سماجی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور بسا اوقات ملکی اور ملی مفاد کو بھی زرق پہنچتی ہے۔ چند ٹکوں کے لیے اہم دستاویز کا سودا کر لینا، کاروبار کو چمکانے کے لیے ذخیرہ اندوزی، منافع خوری، سودی لین دین، بددیانتی، فریب دہی، یہ سب خود غرضی کی ہی مختلف قسمیں ہیں جن کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی اور ہم ان میں گردن تک ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ آج مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں کیسے پوری ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ خود غرضی کے جراثیم نے جو ہم میں مزید کچھ اور کی وبا پھیلائی ہے، اس کو کیسے دور کیا جائے۔ مرض جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا ہی اس کو دور کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ مرض بھی کافی پرانا ہے۔ کرۂ ارض پر پیغمبر آئے، ریفارمرز آئے جنہوں نے اپنے طور پر اسے دور کرنے کی کوششیں کی، جس کی وجہ سے خود غرضی اور دوسری برائیوں کے خلاف انسانی ذہن بیدار ہوا۔ اثار و قربانی کے ایسے واقعات سننے اور دیکھنے کو ملے کہ عقل حیران رہ گئی، لیکن جیسے جیسے ذہن ان تعلیمات سے دور ہوتا گیا، خود غرضی کے جراثیم دل و دماغ میں پھر سے آ بسے اور زندگی کا ہر شعبہ اور ہر میدان اس کی گرفت میں آ گیا۔ گھر سے لے کر بازاروں تک، کھیت کھلیان سے لے کر میدان جنگ تک، بین الاقوامی انجمنوں اور تنظیموں تک اس کا دائرہ کار وسیع ہو گیا۔ وہ ایران عراق کی جنگ ہو یا افغانستان امریکہ کی لڑائی، دو عظیم جنگوں کا سانحہ ہو یا عراق پر امریکہ کی چڑھائی، مشرقی پاکستان کا سانحہ ہو یا مصر و شام کا تنازع، دینی اداروں میں ہنگامہ و شورش ہو یا کارخانوں میں ہڑتالوں کا سلسلہ، سب کی جڑوں میں خود غرضی کی کارفرمائی ہے۔ فرق اگر ہے تو صرف یہ کہ بعض لوگ چھوٹے پیمانے پر انفرادی طور پر اس کا شکار ہیں اور بعض اجتماعی طور پر قومی پیمانے پر اس کام کو کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آج ساری دنیا تجارت کی منڈی یا لوہار کی بھٹی بن کر رہ گئی ہے۔ ساری زمین میدان جنگ ہے اور امن و امان کے بڑے دعووں کے باوجود چھوٹی اور کمزور قوموں کے لوگ، بے گناہ انسان اس اجتماعی خود غرضی کی بینڈ چل رہے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اپنے مفاد کا تحفظ اور بات ہے اور خود غرضی اور چیز۔ اپنے مفاد کا تحفظ اور ضرورت پر نظر رکھنا فطری ہے اور شریعت بھی اسے مذموم اور لائق ملامت نہیں سمجھتی۔ ہاں، خاندان، سماج اور معاشرہ کے تئیں اگر کوئی اپنے فرائض کو اس کے مفاد کے پیش نظر بھول جائے اور ملک و ملت کی جو ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں وہ پسے پشت چلی جائیں تو یہ لائق ملامت بھی ہے اور مذموم بھی۔ بالفاظ دیگر یہ کہہ لیجئے کہ اپنے مفاد کے تحفظ اور خود غرضی میں ایسا فاصلہ ہے جس کی سرحدی تقسیم شاید ممکن نہیں۔ اس کا تعین کام کرنے کے لیے انداز اور طور طریقوں سے ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے مفاد کا تحفظ ہے یا محض خود غرضی۔ شریعت مطہرہ نے شاید اسی لیے اپنے مفاد کے تحفظ کا حق دینے کے باوجود اسے دوسروں کی ضرورتوں پر قربان کر دینے کو ایک اچھا عمل قرار دیا ہے اور اسے کامیابی کے اسباب میں شمار کرایا ہے۔ اسی طرح خود غرضی اور بے غرضی کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ غرض کے معنی مقصد کے آتے اور اس معنی میں انسان کا ہر کام کوئی نہ کوئی غرض لیے ہوتا ہے۔ بے غرض کام بے مقصد اور معمل ہوتا ہے۔ خود غرضی کام کو اپنے تک محدود کر دیتی ہے اور بے غرضی اسے مہمل بنا دیتی ہے۔ انسان کو نہ تو بے مقصد کام کرنا چاہیے اور نہ ہی صرف اپنے مفاد کے چکر میں پڑنا چاہیے۔ یہاں پر اب فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے
کہ آخر اس کے اسباب کیا ہیں، یہ مرض انسان میں کیوں پیدا ہوتا ہے اور اسے کس طرح دور کیا جا سکتا ہے۔ شاید اس کا حل یہ ہے کہ ایک مسلمان اور ابدی دین کے حامل ہونے کی حیثیت سے اس کا جواب ہمیں اسلامی تعلیمات میں تلاش کرنا چاہیے۔ یہاں تک تلاش جستجو اور فہم کی بات ہے تو اس کے 4 بڑے اسباب ہیں۔ نمبر 1، حب نفس، یعنی اپنی محبت۔ یہ اپنا پن اپنی ذات، اپنے خاندان، عزیز و اقربا اور ملک و ملت تک محیط ہے۔ خود غرضی کے اکثر واقعات اسی کے باطن سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 482 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ آسمان اور زمین، اس کے درمیان کی تمام چیزیں صرف و صرف اللہ کے لیے ہیں، اور اگر تم پوشیدہ یا ظاہری طور پر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان بھی کروایا، میری نمازیں، عبادتیں اور زندگی، موت سب سارے جہاں کے پالنے والے کے لیے ہے۔ جب معاملہ یہ ہے تو اتنی گنجائش کہاں ہے کہ انسان اپنی ذات، اپنے مفاد کے لیے کچھ سوچے۔ نمبر 2 ہے حب مال۔ خود غرضی کا دوسرا سبب حب مال ہے۔ اسے وسیع معنوں میں ہم دنیا کی محبت بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب انسان اپنے سے زیادہ مال والے کو دیکھتا ہے، اچھے مکان، دیدہ زیب لباس، لذیذ کھانے، شاندار اور پرشوکت سواریوں پر اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ دنیا کی ناپائیداری کو بھول کر اس کی آب و تاب کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے اور جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر اس کے حصول کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے۔ اس کی اس ریس سے کتنوں کے مفاد کو زرق پہنچتی ہے اور کتنوں کا نقصان ہوتا ہے، اس کا احساس اسے نہیں ہوتا۔ اسے بس اپنے حلوے منڈے سے کام ہوتا ہے اور بس قرآن کریم نے مال و دولت کے سینت کر کے رکھنے کو اخروی نقصانات کا سبب بتایا اور یہ واضح کیا کہ مال کی محبت کوئی اچھی چیز نہیں بلکہ وہ فتنے میں مبتلا کرنے والی چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت والوں کو زیادہ غریب اور محتاج قرار دیا اور فرمایا کہ مسکینوں پر مہربانی کرو، ان کی صحبت اختیار کرو اور ہمیشہ اپنے سے ابتر حال لوگوں کو دیکھو۔ اس سے دنیا کی رونق اور آب و تاب نگاہوں میں کم ہوگی اور خود غرضی کی بجائے اثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ نمبر 3 ہے ازوا جا کی ہوس۔ خود غرضی کا تیسرا سبب ازوا جا کی ہوس ہے، جو دوسرے تمام اسباب سے زیادہ خطرناک اور نظام عالم کے فساد کا سبب ہے۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ انسان جب ازوا جا کی ہوس میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ حرص و ہوس کا غلام بن جاتا ہے۔ وہ بہرحال اس عہدے پر اور منصب کے حصول کی کوشش کرتا ہے جس سے اسے اپنی عزت میں اضافہ کی امید ہوتی ہے۔ آج کی سیاست اور انتخابی نظام اس کی بدترین مثالیں ہیں۔ اسلام نے انسانوں کی اس فطرت کے پیش نظر ان تمام لوگوں کو عہدے دینے سے منع کیا جو خود اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح اس نے اس بڑے دروازے کو بند کر دیا جس سے خود غرضی کی جڑوں کو وافر مقدار میں پانی پہنچتا تھا۔ نمبر 4 ہے بگڑا معاشرہ۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ مثال مشہور ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اس لیے خود غرضی کی وبا متعدی ہو کر پھیلتی جا رہی ہے۔ گو ہمارے رہنما و مصلحین کو اس کا حد درجہ احساس ہے، لیکن وہ اس کا علاج اسلامی تعلیمات سے الگ ہو کر ڈھونڈتے ہیں، اس لیے کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا علاج کیا جائے، ورنہ فتنہ، فساد، قتل و غارت گری کا وہ بازار گرم ہوگا کہ ساری زمین خون سے لالا زار ہو جائے گی۔ دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ خود غرضی میں ہوتا کیا ہے۔ خود غرضی چونکہ ایک سوچ اور ایک رویے کا نام ہے جس میں انسان صرف اپنی ذات، اپنے فائدے کے لیے سوچتا ہے، یہ پرواہ کیے بغیر کہ اس کا خود غرضانہ رویہ اور سوچ دوسروں کے لیے کتنی نقصان دہ ہے۔
ہر انسان کسی نہ کسی حد تک خود غرض ہوتا ہے، لیکن ایسی خود غرضی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ خود غرض انسان کی نشانیوں کی۔ خود غرض انسان صرف اپنی ضرورت کے لیے سوچتا ہے۔ خود غرض انسان دوسروں کے لیے قربانی نہیں دیتا، لیکن دوسروں سے توقع کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے قربانی دے۔ خود غرض انسان اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ خود غرض انا پرست ہوتا ہے۔ ایسا انسان دوسروں کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ ایسا انسان عدم تعاون کا مظاہرہ کرتا ہے، ہر وقت منصوبہ بندی کرتا ہے کہ دوسروں سے اپنا کام کیسے نکلوایا جائے۔ خود غرض انسان ناشکرا ہوتا ہے۔ خود غرض انسان تنقید برداشت نہیں کر سکتا، اپنی کامیابی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ بعض افراد پیشہ ورانہ امور میں نہیں بلکہ ذاتی تعلقات میں بھی انتہائی خود غرضانہ رویہ رکھتے ہیں، ان سے کتنا ہی قریبی تعلق کیوں نہ ہو۔ دوستوں، اب بات کر لیتے ہیں کہ خود غرض انسان کو ڈیل کیسے کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا اور پہچاننا ضروری ہے کہ خود غرض انسان کون ہے۔ کوشش کریں ایسے افراد کے ساتھ وقت کم سے کم گزاریں۔ اگر آپ کا کوئی دوست اس رویے کا مالک ہو تو اس سے دوستی ختم کر دیں۔ ان سے اپنے پسندیدہ موضوعات پر بات کریں، نہ کہ صرف ان کے پسندیدہ مشغلوں اور موضوعات پر گفتگو سنتے رہیں۔ اگر آپ کا لائف پارٹنر خود غرض ہے تو اس بات کو قبول کر لیں، اپنی بات منوائیں، اپنی ذمہ داریاں بانٹیں۔ اس کو ہر وقت خوش رکھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ خود غرض انسان کو خوش رکھنا ناممکن ہے۔ ان کو احساس دلائیں کہ زندگی ان کے ارد گرد نہیں گھومتی۔ انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے ہر فرد کو انسان بننا ہوگا۔ انسان کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک سے انسیت محبت رکھنے والا ہو، ہر ایک کے آڑے وقت کام آنے والا ہو، اور احسار و ہمدردی غمخواری کا جذبہ بیدار کرنا ہوگا۔ ہر وہ کام جو انسانیت کو شرمسار کرنے والا ہو، جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو، دوری کا باعث ہو، پریشان کن ہو، ان تمام سے پورے طور پر اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا، ورنہ انسانیت مردہ ہو جائے گی۔ آپسی خلفشار غلط فہمیوں کو دور کرنا ہوگا۔ خود غرضی کو ختم کرنے کے لیے علمی اور عملی اعتبار سے ہم میں سے ہر فرد کو اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہوگا، اور عملی میدان میں بڑھ چڑھ کر بے لوث ہو کر انسانیت کو فائدہ پہنچانے، اس کی خدمت کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا ہوگا۔ غربا اور فقراء کا پورا خیال رکھنا ہوگا، اور اسی عملی اقدام سے اچھے اخلاق سے پیش آ کر سامنے والے کے دل کو جیتنا ہوگا، اور اپنے نظریے کو، طریقے کو اس کی زندگی میں لانے کے لیے فکر مند ہو کر ممکن اقدام کرنا ہوگا۔ اسی طرح موقع محل کی مناسبت سے مؤثر ترین تدبیر اختیار کر کے استطاعت کے بقدر کوشش کرنی ہوگی۔ انشاءاللہ بہتر نتیجہ برابر ہوگا اور کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ بہت شکریہ دوستو، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔